آج بھی میں ظہر تک ہسپتال میں تھا. بس اللہ کی شکر ہے کہ وہ توفیق دے دیتے ہیں کہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، ورنہ نہ تو ہمت ہے اور نہ گھر میں بیٹھ کے مطالعے کرنے کی ہمت ہے. بس دعا کیے کریں اور میں کچھ نہیں چاہتا. آج صبح مجھے ایک آدمی ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں آپ کے بھائی آئے تھے. انہوں نے کہا میں مکی صاحب کا بھائی ہوں اور مجھے کوئی چندہ شندہ کیا ہوگا. میں نے کہا میرا تو دنیا میں کوئی بھائی نہیں ہے. اللہ انہوں نے کہا جی وہ تو یہی کہتا ہے، وہی کہتا ہوگا لیکن میرا تو کوئی بھائی نہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے خیال کیا کرو، بہت سارے لوگ مکی بن کے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور لوگوں سے پیسے بھی بٹورتے ہیں. ان سب سے بچا کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اپنے دروازے کا محتاج کیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے دروازے پہ بٹھایا ہے اور اللہ تعالی میں حیات ہمیں کسی بندے کا محتاج نہ کرے. بس دعا کیا کریں. اور اگر کوئی ایسا آدمی آئے نا، اس کو کبھی مکی صاحب سے فون پر میری بات کروا، وہ انشاءاللہ پھر جھوٹے سب بھاگ جائیں گے. کہتا ہے جی غلطی سے کے بجائے مروہ سے، اچھا صفا کے بجائے مروہ سے شروع کیا. والدہ بھی ساتھ تھیں، بال بھی کٹوا دیے ہیں، وہ جناب آپ کی صفا ہوئی ہی نہیں. جب صفا نہیں ہوئی تو آپ پہ دم پڑ گئی، آپ پر بھی اور آپ کی والدہ پر بھی. اللہ کے بندے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور صحیح حدیثوں میں ہے کہ ابدأ کما بدأ بہ اللہ. میرے مدنی پاک جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہم شروع کرتے ہیں اسی طرح جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور اس کے بعد پھر حضور نے تحلیل، تکبیر، تحمید، لا الہ الا اللہ، لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. تو اس لیے کسی سے پوچھ تو لیا ہوتا ہے نا اللہ کے بندے. اور یہی ہم کہتے ہیں، حالانکہ دیکھو نا اب تم نے صفا دوڑی ہے لیکن غلط شروع کی ہے تو صفا ادا نہیں ہوئی. یہی ہم کہتے ہیں کہ بھی اللہ نے درود کا حکم دیا، صلاۃ کا حکم دیا، سلام کا حکم دیا، تو جو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کرو گے تو ثواب ہوگا نا. اگر اپنی طرف سے بناؤ گے، کبھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، کبھی اذان سے پہلے پڑھ رہے ہیں، کبھی اذان کے بعد پڑھ رہے ہیں، کبھی جناب یہ ہے کہ دلائل الخیرات پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، انا للہ و انا، وہ خالص بدعت ہے. اور بدعت گمراہی ہوتی ہے چاہے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو. وہ سنت تب ہوگی کہ اسی طریقے کو اپناؤ جو محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا میرے بھائی آپ پہ دم پڑ گئی. پھر یاد آنے پہ دوبارہ صفا کی، اچھا دوبارہ کر لیا تو کوئی لیکن اگر احرام کھول دیا تھا بال کٹا کے، پھر چاہے دوبارہ بھی کرو کوئی فائدہ نہیں. احرام سے تو آپ نکل گئے. جب آپ نے بال کٹا دیے تو احرام سے آپ خارج ہو گئے. اب بعد میں 100 دفعہ بھی دوڑتے رہو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے وہ دم تو آپ کے ذمہ پڑ گئی ہے. اور اگر پیسے نہ ہوں 10 روزے رکھ لیں، وہ بھی ضروری نہیں کہ یہاں رکھیں، آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو کر کے پورے کر دیں. بیت الخلاء میں سر ڈھانپ سکتے ہیں یا نہیں ڈھانپ؟ احرام کی حالت میں نہیں ڈھانپ سکتے. اللہ کے بندے نماز میں نہیں ڈھانپ سکتے تو بیت الخلاء میں ڈھانپ سکتے ہیں. اب یعنی اللہ نے عقل بھی کوئی تھوڑا سا دیا ہے یا سارا مجھے آگے آپ نے بدلا مجھ سے کوئی لینا ہے؟ اپنا عقل استعمال نہیں کرنا. بھائی جب احرام میں نماز میں بھی سر پہ کپڑا نہ ہو، بلکہ اس سے بھی آگے سنیں کہ عرفات کے میدان میں ایک صحابی فوت ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا ساتھی فوت ہو گیا ہے، اب اس کے کفن کا کیا کریں؟ اور پھر میں اس کو کفن پہناؤ لیکن سر پہ کفن نہ ڈالنا، تاکہ قیامت والے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کی زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک.
وہ تو مرنے والے کے سر پہ بھی آپ نہیں ڈال سکتے، آپ حمام میں ڈال رہے ہیں۔ عمرے کے دوران وضو ٹوٹ گیا، کہاں ٹوٹ گیا؟ طواف میں ٹوٹ گیا یا صفا مروہ میں ٹوٹ گیا؟ یہ تو لکھو نا۔ اگر طواف میں ٹوٹ گیا، طواف ہوا ہی نہیں، تمہارا عمرہ بھی نہیں ہوا، اور تم نے سر بھی مڈا دیا۔ عمرہ بھی کرو، دم بھی دو۔ پھر میرے واپسی پر پتہ نہیں عمرے کی نیت کی، عمرہ مکمل کیا، دوسرے دن دوبارہ وضو کر کے طواف بھی کر لیا، پھر دم نہیں پڑے گی۔ لیکن خیال کیا کرو نا، اسی وقت وضو کر کے آؤ اور طواف کر لو۔ مجھے طواف کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن میں معدے کا مریض ہوں، میرا وضو نہیں رہتا، ریح خارج ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ ہر نماز کے لیے میاں مثلاً مغرب کو آپ نے وضو کیا، اب عشاء تک طواف بھی کرتے ہیں چاہے ریح خارج ہوتی ہے، طواف بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، پھر جب عشاء کا وقت داخل ہوگا پھر دوبارہ وضو کریں۔ کہتے جی کہ اگر ہم دن میں ایک طواف کریں، زیادہ نہ کریں، دوسروں کو موقع دیں، بہرحال اللہ پاک سب کو موقع عطا فرمائے۔ اب تو اللہ کے بندے طواف کی 3 منزلیں ہیں، زمین پر بھی ہے، پہلی بھی ہے، دوسری بھی ہے، جہاں مرضی ہے کرے، ضروری ہے کہ آپ نیچے جائیں۔ میرا نام محمد کبیر ہے، بس محمد ہی کافی ہے، ویسے نام ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی شرک ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ محمد ایک مکمل نام ہے، اس سے خوبصورت نام کون سا ہوگا؟ یہ میرے نام میں جو ہے نا محمد خیر، محمد ہی، اصل میں جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کمپیوٹر میں پورا نام نہیں آ سکتا، آپ ایک نام اختیار کریں، یا محمد یا مکی۔ تو میں نے کہا مکی کو چھوڑ لو، محمد میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ حضور کا نام میں کیسے بدل دوں؟ اس لیے میرے نام سے لیا محمد، والد صاحب کا نام تھا نا خیر، ان سے لیا خیر، دادے کا نام تھا یار محمد، ان سے لیا محمد، محمد خیر، محمد حجازی لقب۔ اپنے کمپیوٹر کو نہ کرتے رہو، میں حضور کا نام نہیں بدل سکتا۔ میری لڑکی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، دل سے دعا کیا کرو، اللہ ہم سب بیماروں پہ رحم کرے، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ عمرے کی صفا میں 3 چکر ہوئے تھے کہ حلق کرا لیا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ صفا کے 7 چکر ہوتے، تم نے 3 کرنے کے بعد جان چھڑا لی۔ طواف کی بھی آپ 3 چکر آج کیے اور 4 چکر کل کے، وہ بھی ادا نہیں ہوا۔ ابھی تمہیں پتہ نہیں لگا، ابھی تک بھی ناواقفیت کی بنا پر کیا کسی مسلمان سے پوچھ لو، کسی سمجھدار آدمی، یا چھوٹی سی کتابیں ہیں حج کی بھی، طواف کی، کسی کو بھی یہ پڑھ کے مجھے بتا دو۔ کہتے ہیں جی کہ میرا داڑھی رکھنے کی نیت نہیں ہے تو اس کو اللہ نے محروم کیا حضور کی شکل سے، تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی داڑھی حضور پاک کی مبارک داڑھی مبارک، اور ایک جتنے انبیاء سب کی داڑھی، تم کس کی شکل بناتے ہو داڑھی مڈا کر؟ انبیاء کی داڑھی ہے، اولیاء کی داڑھی ہے، مجتہدین محدثین فقہاء کی داڑھی ہے۔ داڑھی منڈانا جو ہے یہ ابتدا میں تو یہ کافروں کا فعل ہے، اور بار بار منڈانے سے آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔
کہتے جی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا مکان ہاں بنو سعد میں ہے. بنو سعد وہ قبیلہ اب بھی موجود ہے, وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں حضور پاک, گھر تو بنا ہوا نہیں ہے لیکن وہاں پتھر پڑے ہیں. وہاں کے لوگ بتا دیں گے یہ گھر تھا, لیکن وہاں کوئی مکان نہیں ہے. اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے عمدن وہاں مکان کو باقی نہیں رکھا تاکہ لوگ وہاں بھی جا کے انشاءاللہ سجدے کریں گے. مطائف میں مسجد عباس, اس کی برابر میں پہاڑ پہ پتھر ہے. پہاڑ ہوتا ہی پتھر کا ہے, پہاڑ کا بھی مٹی کا بھی ہوتا ہے. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ اس پتھر کی کیا حقیقت ہے. لوگوں نے بتایا وہ ایک پتھر کھڑا ہے, یوں کہتے ہیں حضور کے لیے نقصان پہنچا رہا تھا, پتھر بن گیا. بالکل جناب 101% جھوٹ ہے. حضور کو جن لوگوں نے طائف میں پتھر مارے, آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے, وہ پتھر نہیں بنے. پہلا عمرہ ہم نے کر لیا ہے, اب اگر مسجد عائشہ جنانہ سے عمرہ کریں بالکل جائز ہے. اگر ہم مثلا جاتے ہیں جیرانہ یا مسجد عائشہ اور عصر کے بعد کا وقت ہے تو نفل نہیں پڑھیں گے, بس وہیں جا کے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں گے, کیونکہ مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی. انڈیا میں عام طور پہ 70 سے 75 ہزار روپے عمرے کے لیے لیے جاتے ہیں. کچھ ٹور والے ایک سال پہلے بکنگ کرا دیتے ہیں, 35,000 لیتے ہیں. وہ جانے تو کاروباری بات ہے. جو 70 پہ راضی ہیں وہ 70 دیں گے, جو 35 پہ راضی ہیں وہ 35 دیں گے. اور جو سارا ذمہ داری اٹھاتے ہیں, ٹکٹنگ کراتے ہیں, کمروں کی بکنگ کراتے ہیں, آپ کو لے آتے ہیں, آپ کی گالیاں بھی کھاتے ہیں, تو ان کو پیسے نہیں بچیں گے. وہ کوئی آپ کے نوکر ہے, 35,000 سے زیادہ تو وہ گالیاں کھاتے ہیں, تو پھر ان کو بھی تو آخر حق بنتا ہے وصولی کرنے کا. ہم 35,000 کو لوگ ہیں, ہمارے ملک والے تو 2-2 لاکھ وصول کر رہے ہیں. وہ کچھ پکے مسلمان ہیں نا. بہرحال زنا ہے, اللہ کے آگے توبہ کرے, اللہ قادر ہے کہ معاف فرما دے. اب اس عورت کو جس سے زنا کی عمرے کے لیے بڑھانا چاہتا ہے بالکل نہ بلائے. یہاں بھی پھر وہی کام کرے گا نا, تعلق تو پہلے سے بنا ہوا ہے. بالکل اس کے قریب بھی نہ جائے. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ اس مقام پہ بھی نہ جائے, ورنہ کوئی توبہ شوبہ نہیں. اونٹوں کو دوڑانا جائز ہے, ہاں بالکل جائز ہے. اونٹ گھوڑے دوڑ لگا سکتے, اچھا انسان بھی دوڑ لگا سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ, تو دوڑ لگائی, حضور جیت گئے, بی بی عائشہ ہار گئی. اب کافی عرصے کے بعد لما بعدنا رسول اللہ, جب حضور بھاری ہو گئے تو بی بی عائشہ نے کہا حضور اب دوڑ لگائیں, تو حضور ہار گئے, بی بی عائشہ جیت گئی. حضور نے فرمایا دل کا بھی دل کا, ایک دفعہ میں جیت گیا, ایک دفعہ تم جیت گئے. تو معنی یہ ہے کہ اگر میاں بیوی خود دوڑے تو جائز ہے, لوگوں کی بیویوں کے ساتھ نہ دوڑے. یہ جو میرا تھر ریس ہوتی ہے نا جی, نکریں پہن کے ہماری بیٹیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں, وہ تو اللہ کی لعنت برستی ہے. اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگاؤ, چاہے کچھ کرو. اگر ہم عمرے کے بعد مدینہ منورہ سے واپسی پر جو بالکل وہ تو میقات ہے, نہیں کرو گے دم پڑ جائے گی. اور تم کتنا خوش, تمہارے ملک سے حضور نے تو عمرہ نہیں کیا نا, مدینے سے تو حضور نے عمرہ کیا. اللہ کے بندے یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہو. مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے کبھی نہ آئے. وہ میقات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کرنٹ اکاؤنٹ میں تو کوئی نفع نہیں آتا, سیونگ اکاؤنٹ میں نفع آتا ہے.
سیونگ میں پیسے نہ رکھے کریں تاکہ سود نہ لینا پڑے، اور کرنٹ میں تو کوئی نفع ہوتا ہی نہ سود، جو پیسے رکھیں گے وہی ملیں گے۔ نماز میں سجدے کے اندر دعا، بالکل وہ دعا بڑی اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہوتی ہے۔ ان یکون اللہ اقرب الی اللہ ساجد، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی ذلت کی انتہا کر دی ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے مٹی میں ڈال دیا ہے، لیکن دعا وہ مانگیں جو حضور نے مانگی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اسی طرح اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز فرض ہے یا واجب ہے اس میں تو تسبیح زیادہ کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 کے بجائے 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 دفعہ بھی کہہ رہے، لیکن اگر نفل نماز ہے تو دعا کر سکتے۔ میں نے آج سے کچھ سال پہلے حج کیا تھا، طواف زیارت میں میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں نے بغیر وضو کے طواف کر لیا، ماشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ دم دینا ہے، تو اب 2 سال بعد دم کے پیسے حاجی صاحب کو دیے ہیں کہ وہ دم ادا کر دے، شکر ہے اللہ رحمت کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی ایک بات سمجھو، یہ تو میں نے آسان مسئلہ بتا دیا، جب تک طواف زیارت نہ کرو بیوی حلال ہی نہیں ہوتی۔ تمہارا تو طواف زیارت ہوا نہیں، چونکہ بغیر وضو تو طواف ہوتا نہیں، اور تم چلے گئے، پھر جو بیوی کو ملتے رہے میں تو آپ کو اونٹ ذبح کرنے پڑیں گے، وہ دم سے گاڑی نہیں چلے گی۔ کہتے جی آپ کو دانتوں میں تکلیف تھی، کیسے ہے؟ بھائی کوئی ایک درد ہے کہ میں بتاؤں؟ کئی درد ہیں، درد کو جس طرح بھی الٹو درد ہے، بس دعا کریں اور ٹھیک ہے، پہلے سے تو ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ شیخ کہتے ہیں کہ جن یہود و نصارہ کو دین اسلام کا پیغام نہیں پہنچا وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایسا بھی کوئی آج کل یہودی اور نصرانی ہے جس کو اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو؟ آج تو جناب وہ ہم سے زیادہ اسلام جانتے ہیں، پھر بھی کلمہ نہ پڑھے تو جہنمی ہے۔ وہ تو انہوں نے ایک دلیل دی ہے کہ فرض محال، اگر ایسا کوئی ہے تو پھر اس سے جب وہ دین پہنچا ہی نہیں، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب رسول کا دین نہیں پہنچا وہ کیا کرے؟ وہ اپنے پہلے دین پہ اگر قائم ہے تو بچ جائے گا۔ حرم کے اندر جو سبیل گاڑیاں ہوتی ہیں، رش ہوتا ہے، لائن میں کھڑے ہو کر لے سکتے ہیں، ہاں جی لے سکتے ہیں، مستحق بھی نہیں ہے تو یہ کوئی زکوٰۃ تھوڑی چل رہی ہے، یہ تو ہدیہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ میں نے عمرے میں مدینہ منورہ کے لیے 5 دن رکھے ہیں، کوئی بات نہیں، 8 دن رہنا ضروری نہیں ہے، وہ تو فضیلت ہے، ورنہ تو 1 دن بھی کافی ہے۔ جہاز میں بیٹھ کے نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہاں کیوں نہیں ٹوٹتا جی؟ نیچے ٹوٹ جاتا ہے، اوپر نہیں ٹوٹتا، یعنی گھر کے اندر ہو تو ٹوٹ جاتا ہے، چھت پہ بیٹھے ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ عجیب بات نہیں، یہ کوئی مسئلہ ہے بھلا؟ میری بیوی کمزور ہے، عمرہ کیا حج نہیں کیا، اس کی جگہ میرا بیٹا ہاں حج کر سکتا ہے۔ جنازے کے بعد دعا، اذان، کل خوانی سب بدعت ہے۔ یہ اصل میں یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ مولوی کہاں سے کھائے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو مردے کا ہیلہ اسقاط کریں گے، پھر اس کے بعد قبر پہ بیٹھ کے انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، پھر تیسرے دن کل شریف کھائیں گے، 7 جمعراتیں ہوں گی، پھر 40واں آئے گا، اتنے محلے کا کوئی اور بھی مر جائے گا۔
اس کی روٹی تو چلتی رہے گی، وہ ہے بالکل حرام کھانا۔ اچھا ایک بات یار سیدھی بتاؤ، تم بھی مکے میں بیٹھے ہو، کعبہ شریف کے اندر باوضو بیٹھے ہو، کبھی مولوی نے بھی اپنے باپ دادے کی کل خانی پہ تمہیں بلایا ہے؟ ایمان سے سیدھی بات، کبھی مولوی نے بھی 7 جمعراتوں کا کھانا تمہارے گھر بھیجا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ ناجائز ہے، وہ اپنے چاول کیوں ضائع کرے؟ وہ تو تمہارے ضائع کرواتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، بالکل ناجائز ہے۔ ایک ہے خیرات، تمہارے باپ فوت ہو گئے، سارا مہینہ خیرات کرو، خیرات سے تو کوئی منع نہیں کرتا نا، لیکن خود دن مقرر کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسلام میں لڑکیوں کو پڑھانے کی اجازت ہے بورڈنگ میں، ہاں جی، اگر بورڈنگ میں ان کی عزت محفوظ ہے تو اجازت ہے۔ بہت سارے مدارس ہیں بنات کے، انہوں نے باقاعدہ بورڈنگ میں بھی سب عورتیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی مرد اندر نہیں جاتا، بلکہ اگر استاد نے پڑھانا ہو تو اسپیکر پہ بیٹھ کے پڑھاتا ہے، اس مائکروفون ان کے پاس اسپیکر کا یعنی وہ سننے کی جگہ ہوتی ہے، اور مائکروفون مولوی صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ جہاں اہتمام نہ ہو تو نہ پڑھاؤ۔ ہمارے ملک میں جو اذان کے ساتھ السلام والسلام والصلاۃ پڑھا جاتا ہے بالکل بدعت ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو کہ جو پڑھتا ہے وہ گستاخ ہے، کہ حضور کی سنت کا مخالف ہے۔ جب حضرت بلال نے نہیں پڑھا، عبداللہ ابن مکتوم نے نہیں پڑھا، ابھی محذورہ نے نہیں پڑھا، ابھی خلفائے راشدین نے نہیں پڑھا، حضور کے اہل بیت نے نہیں پڑھا، تم کہاں سے دین والے اور محبت والے آ گئے ہو؟ تم تو بدعت کر رہے ہو۔ استلام جو ہے جب شروع کریں گے عشاء، ختم بھی کریں گے عشاء، 8 ہو جائیں گے۔ زمزم پینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استلام، جب اگر صفا مروہ دوڑنے جائیں گے پھر استلام کر کے جائیں گے، وہ نامہ ہو جائے گا۔ صفا مروہ کے دوران جو ہے دعا کرتے رہیں، باقی استلام ضروری نہیں ہوتا ہے۔ عورتیں اگر نقاب کے ساتھ نماز پڑھیں، نہیں، نماز کے اندر نقاب کھول دیں، چہرہ کھلا رہے نماز میں۔ دوسرا نکاح پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کر سکتے ہیں، پہلی بیوی کو پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ اللہ کے بندے، بیوی بھی کبھی اجازت دیتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہو، شریعت میں کوئی پابندی نہیں، لیکن عدل نہ کیا تو قیامت میں اللہ فالج زدہ اٹھائے گا، ایک حصہ بدن کا مارا ہوا۔ یہ سوچ لو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر عدل نہ کر سکو پھر ایک سے گزارا کرو۔ واجب طواف کی نماز واجب، بالکل واجب ہے، نفل کے بعد بھی 2 رکعت واجب ہے، مکروہ وقت پہ نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ کعبۃ اللہ کا یا غلاف کعبہ کا بوسہ لینا بدعت ہے، بوسہ صرف حجر اسود کا سنت ہے۔ دعا اللہ سے واسطے وسیلے سے نہیں، براہ راست جب اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، اور ہر رات اللہ کا ما یلیق بشانہ نزول اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ، اور اعلان فرماتے ہیں حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ جو خود پکار رہا ہو وہاں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ مغرب کی سنت جماعت سے پہلے ادا کی جائے، مغرب کی تو کوئی سنت ہوتی ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے 2 رکعت، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ جب طواف شروع کرے 7 پورے نہیں کرے گا طواف نہیں ہوگا، 7 چکر پورے ہونے کا نام طواف ہے۔ مسجد عمرہ سے عائشہ سے عمرہ کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں وادی جن جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے اللہ عالم، نہ میں وہ کبھی اس وادی میں گیا، نہ میرا کسی جن سے تعلق ہے کہ میں پوچھ کر آپ کو بتا دوں۔ آپ جب مدینہ جائیں تو خود تحقیق کر لیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں موٹر گاڑی خود چلتی ہے، فلاں ہوتا ہے، ایسی باتیں میں نے بھی سنی ہیں، تم نے بھی سنی ہے۔ بچے کا نام خادم رکھیں، کوئی حرج نہیں۔
کہتے ہیں جی حضرت مولانا آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ اس سوال کا کوئی فائدہ ہے؟ اچھا ایک بیوی ہے وہ معذور ہے بیمار ہے، دوسری کا انتظام کر دیں تو میں آپ کو دعا کروں۔ نہیں اس میں ہنسنے کی کیا ہے؟ میں شادی کروں ہنستے ہو، تم کرو تو میں دعا کروں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سچی بات کر رہا ہوں۔ اور مجھے اس وقت شدید ضرورت ہے کہ بیماری میں آدمی رات کو اکیلا ہو، خدا نہ خواستہ نفع ہے نقصان ہے کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی آدمی نہیں سنبھالنے والا، بیوی خود معذور ہے، وہ کیا کرے بیچاری؟ وہ تو اپنے کمرے سے اٹھ کے میرے کمرے تک آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے مہربانی کریں، آپ کے بچے الحمدللہ میرا ایک ہی لڑکا ہے، اس کے الحمدللہ آگے 3 لڑکے ہیں 2 بچیاں ہیں، اور انشاءاللہ وہ بچہ بھی جو میرا ایک لڑکا وہ بھی الحمدللہ عالم ہے، اچھا خطیب بھی ہے، عالم بھی ہے، کلیت الشریعہ کا فارغ بھی ہے۔ اس کے بچے جو ہے الحمدللہ وہ ڈاکٹر ہیں۔ اگر کسی نے بیوی کی بہن سے ناجائز تعلق کیا ہے تو جہنم ہے، اور کیا ہے؟ توبہ کرو، ورنہ جہنم تو تیار ہے۔ اگر عورت ہوٹل میں نماز پڑھے اس کو وہیں بھی 1 طلاق ملے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ چند دن ہوتے ہیں پھر یہ کب نصیب ہو، آئیں لیکن مردوں سے دور بیٹھے۔ فرض کی نماز میں 3 یا 4 رکعت میں بھی 1 سورت پڑھ لے، کوئی سیدھا نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک فاتحہ فصاعد اس کے ساتھ اور بھی سورت ملائی جا سکتی ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ آمین زور سے کہتے ہیں، زور سے بھی جائز ہے، ایسا بھی جائز ہے، رفع دین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے، کوئی لڑائی والا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ جو کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، جو نہیں کرتے ان کے گلے میں رسی نہ ڈالو۔ باقی ہے علمی بحث، وہ علماء کا کام ہے۔ 3 عورتیں اور 1 آدمی پاکستان سے آئے، احرام نہیں باندھا، طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ اگر وہ طائف سے احرام باندھنے کوئی دم نہیں، چونکہ طائف میقات ہے نا، بعض اوقات فلائٹ آتی ہے طائف تو وہیں سے احرام باندھیں، ان پر کوئی دم نہیں، وہ تو میقات ہے۔ جیسے آپ کی فلائٹ مدینہ شریف آ جائے پھر آپ مدینہ سے احرام باندھ کے آ جائیں تو کوئی دم نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ سب کو جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، لیکن میرا بھائی شریعت کا حکم ہے اسباب پر بھی عمل کرو، میاں بیوی دونوں چیک اپ کریں، جس میں نقص ہو علاج بھی کرو پھر دعا بھی کرو۔ بہرحال جو عورتیں غیر محرم کے ساتھ آئی ہیں وہ گناہ گار ہیں، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، آئندہ توبہ کریں، اور یہاں بھی غیر محرم کے ساتھ کمرے میں نہ رہیں۔ امام کے پیچھے حنفی مسلک میں نہ فاتحہ ہے نہ سورت ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حضور نے فرمایا جس کا امام ہے اس کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا۔ بیٹی کے لیے سورۃ الرحمن میرا بھائی اول آخر درود شریف 3 دفعہ روز، وہ بچی بھی پڑھے اس کے والدین بھی پڑھے اور دعا مانگے کہ یا اللہ اچھا رشتہ نصیب فرما، ہو جائے گا۔ تبلیغی جماعت میں چلہ لگاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو چلہ لگایا تھا نا، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، انہوں نے کیوں چلہ لگایا؟ اللہ کے بندے کیا حرج کیا ہے مجھے یہ بتاؤ۔ دین کا کام ہے، اس کے طریقے ہوتے ہیں، طریقہ دین نہیں ہوتا لیکن وصول الدین کا ذریعہ ہوتا ہے۔ روزے کتنے رکھوں؟ 10 روزے اگر دم پڑ جائے تو، دل
سے نیت کی ہوتی ہے کاروبار میں نقصان ہوا تو میں نقصان میں برابر کا شریک ہوں گا، لیکن جس کے ساتھ کام میں ہے اس کو نہیں بدلی، اس کو بھی بتلاؤ۔ پھر دل میں کیا نیت کی، وہ خواب دیکھے گا تیرے دل کا، اسے بتلاؤ میں نفع میں بھی نقصان میں بھی شریک ہوں۔ یہ دل میں اس لیے رکھا ہوا ہے نا کہ کہیں نقصان ہو گیا تو پھر جائے گا، نفع ہو گیا تو کہے گا جی میری نیت تھی، آدھا آدھا کریں گے۔ یہ اس لیے ظاہر نہیں کر رہا، یہ ایسی نہیں ہے چلاکی کر رہا ہے۔ میرے والد کا دوست کا والد فوت ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم پاکستان وزٹ پہ عمرہ ادا کرنے آتے ہیں، ہوائی جہاز طائف آتا ہے تو آپ طائف سے احرام باندھے ہیں، طائف میقات ہے۔ داڑھی کی حد شریعت میں ایک مشت ہے، داڑھی نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے مدینے میں ایک آدمی سے پوچھا تھا کہ تراویح کی کتنی رکعتیں، انہوں نے کہا کہ 11 رکعتیں، مدینے میں 20 پڑھی جاتی ہیں۔ جس نے کہا ہے صحیح نہیں کہا ہے، مکے میں بھی 20 پڑھی جاتی ہیں۔ بہرحال مکے اور مدینے میں 20 رکعتیں، بلکہ یہ تو ماشاءاللہ بعد میں تہجد کی 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ اگر جنازے کا ہم ایک سلام پھیریں جنازہ ہو جائے گا، لیکن احناف کے نزدیک 2 سلام جو ہے وہ ضروری ہیں، اس لیے کہ جتنے سلام زیادہ ہوں گے ثواب زیادہ ہوگا۔ حضرت پنج پیری کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ احرام کی حالت میں کعبے کو ہاتھ لگائے، دم نہیں واجب ہوتا، لیکن عطر لگ جائے تو پھر فوراً دھو ڈالے۔ غار ہیرا میں اگر جائے تو کوئی منع بھی نہیں ہے۔ حضور نور مال بشر نہیں ہے، جن سے بشر ہے، نور سے مراد نور نبوت ہے، جیسے مسلمان کا نور ایمان ہے۔ ہمارے پاکستان میں یہ کاروبار عام ہے، فصل کی بجائی کھاد کی بوری کی قیمت 1300 نقد ہے، ادھار پہ 1800 جائز ہے۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرے عمرے کے لیے احرام لازمی، احرام کے بغیر عمرہ ہوتا ہی نہیں، لازمی کا کیا معنی؟ بالکل جب مدینے پائیں ضرور پڑھتے جائیں، جب سامنے کھڑے ہوں تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ عمرے کے لیے آیا، طواف کیا، سعی کیا، حلق نہیں کیا، احرام کھول دیا، حلق بھی کرائے، دم بھی۔ مسافہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، 2 سے بھی جائز ہے۔ امام بخاری نے بات باندھا ہے، الاخذ بالیدین۔ میں مقروض ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ میرا جوتا مدینے میں گم ہو گیا، دوسرا لے گیا، اس کے بدلے میں میں دوسرا جوتا لے لیا، بالکل گناہ ہے۔ اس نے بھی غلطی کی، تم نے بھی غلطی کی۔ ایک عورت عمرے کے لیے آ رہی تھی، اسی دن اس کا خاوند فوت ہو گیا، وہ عمرے کے لیے آئی ہے، بالکل غلط کیا، اس کو عدت گزارنی چاہیے تھی اپنے گھر میں، اس نے گناہ کیا، عدت میں باہر نہیں جا سکتی، 4 مہینے 10 دن۔ قرآن پاک کا چومنا بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے، نہ شلوار ہو یا پاجامہ ہو، ہمیشہ ٹخنے سے اوپر ہو۔ مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے، عورت صف آخر میں پڑھے گی، مرد صف اول میں پڑھے گا، مرد امام بنے گا، عورت امام نہیں بنے گی، مرد مکبر بنے گا، عورت نہیں بنے گی۔ اس لیے حکم ایک حدیث میں ہے کہ وہ سجدہ بھی ایسے کرے کہ بدن زمین کے زیادہ قریب ہو۔ اگر باتھ روم میں وضو کرے وہ بھی جائز ہے، کوئی آدمی پڑھ کے دم کر دے، اگر قرآن کی آیتیں ہیں بالکل دم کرانا بھی جائز ہے۔ ایک آدمی پاکستان سے بغیر احرام کے آیا ہے، مکہ ہے، ایک رات گزاری
جدہ سے احرام آئے، جدہ سے احرام باندھا ہے تو دم پڑ گئی۔ بہرحال وہاں جو صحرا میں یا جنگلوں میں درخت ہوتے ہیں نا، بنو سعد میں بھی تھے، اب بھی ہیں۔ ہم عمرے کے لیے پاکستان سے آئے ہیں، اگر آپ نے 15 دن نہیں ٹھہرنا تو آپ مسافر ہیں، قصر پڑیں گے۔ اگر فرض نماز ہماری چھوٹ گئی خود پڑھیں گے تو قصر پڑیں گے، ورنہ امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام اجوا رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اجوا الف سے نہیں ہوتا، عین سے ہوتا ہے۔ نئے نئے نام ڈھونڈتے ہیں۔ ایک کھجور کلمہ ہے، پھر کوئی کلمہ نام رکھ لے گا۔ ایک کھجور کا نام جو ہے وہ مجزول ہے تو پھر کوئی نام مجزول رکھ لے گا۔ ایک کھجور کا نام خلاص ہے تو پھر کوئی خلاص ہے۔ بھائی اللہ کے بندے ایسے نام کیوں رکھتے ہو؟ حضور کی بیٹیوں کے نام تمہیں نہیں آتے یا اچھے نہیں لگتے؟ میں نے مغرب کی نماز کی پہلے قصیدے میں امام کے ساتھ شامل ہوا، غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت ادا کی، ٹھیک ہو گیا۔ صفا مروہ کے 2 چکر کیے اور حلق کرا لیا، دم پڑ گئی۔ ہم 2 ساتھیوں نے رات احرام کی حالت میں سوتے ہوئے منہ سر پہ پاؤں پہ کپڑا آگے کا سوتے ہوئے آ گیا تو کوئی دم نہیں۔ زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا۔ احرام کی حالت میں بھی عورت اپنے کپڑے کو آگے لٹکا دے جیسے گھونگھٹ ہوتی ہے، وہ چہرے کو بھی نہیں لگے گا، پردہ بھی رہے گا۔ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ صدلنا علی وجوہنا، جب لوگ قریب آتے ہم کپڑا لٹکا لیتے، دور چلے جاتے تو کپڑا ہٹا دیتے۔ جہاں جو اللہ کے وہ کریم نہ لگا، اگر اس میں خوشبو ہے تو بالکل نہ لگائیں ورنہ دم پڑ جائے گی۔ میری والدہ بیمار ہیں باقی ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے 3-4 جو جہاں پر چھوڑا وہیں سے شروع کر کے پورے کریں۔ حضرت میری اہلیہ ساتھ ہیں، ہم پاکستان سے آئے تو نیت کی تھی، لیکن مکہ جب پہنچ گئے تو ان کے ایام شروع ہو گئے۔ انہوں نے صابن سے پتہ نہیں کیا کیا، بچوں کے کپڑے بھی دھو لیے، کوئی حال نہیں، لیکن جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ عورت کو موقع ملے تو حضرت رسول کو بوسہ دے سکتی ہے اور اشارہ کافی ہے۔ محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہے، سفر بھی کر سکتی ہے۔ میں نے چونکہ نہیں پڑھی دلائل الخیرات اس لیے میں نہیں بتا سکتا۔ ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کریں چاہے 100 کریں، بالکل میں مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے کر سکتے ہیں۔ امام مہدی کب آئیں گے مجھے تو ملے نہیں، میں پوچھ لیتا کہ حضرت آپ کب آئیں گے؟ بہرحال قیامت سے پہلے آئیں گے۔ میرے دکاندار ہوں، پتہ نہیں کہ میں دکاندار ہوں، ختم کے لیے پتہ نہیں بیچنا گناہ ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پڑھا جاتا۔ انڈیا میں رہتا ہوں، میری جگہ اسے بینک یا انشورنس آفس کو کرائے سے دے سکتے ہو، بلڈنگ کرائے کے لیے بینک کو یا انشورنس، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ دو، کہ ایک قسم کا تعاون علی الاسم تو بنتا ہے نا۔ والد کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں، نماز میں بھول جائے تو سجدہ صاف کرے، تبلیغی جماعت کے ساتھ چل کے دیکھ لو، اگر برائی سکھائیں تو چھوڑ دو، اچھائی سکھائیں تو پکڑو، تجربہ کرو نا خود۔ میری فلائٹ ہوگی، احرام بیگ میں تھا، جتنے میں احرام نہیں باندھا، مکے آ گیا، دم پڑ گئی، عمرہ بھی کرو دم بھی دو۔ آپ عمرے پہ رہے تھے اور احرام آپ نے بیگ والوں کو دے دیا تھا۔ اچھا اگر احرام نہ بھی ہو نا، یاد رکھو، تو جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتارنے، بنین اتارنے، سلوار رہنے تھے، اسی میں نیت کر لیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔